أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أن أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى إليه فما أما كان فلا تحكمون. صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی قدر، یہ مجالس عزا، یہ ذکر اہل بیت ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کی بنا خود اہل بیت علیہم السلام نے ڈالی تھی، اور اس ذکر کو برپا کرنے کا حکم اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں دیا ہے. اور یقیناً اس ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے، اس عبادت سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے. اس روایت کو فضیل بن یسار جو راوی ہے، شاگرد ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، فضیل بن یسار کی فضیلت میں جو واقعہ نقل ہے کہ فضیل بن یسار کے لیے چھٹے امام کہا کرتے تھے کہ من اراد ان ينظر الى الرجل من اہل الجنہ، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جنتی انسان کو دیکھیں کہ اہل جنت میں سے، یہ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جنتی انسان کو دیکھیں، آپ دیکھیں جنتی انسان کون ہے یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو جنت کا مالک ہو، جو جنت جس کی ملکیت ہو، یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جنتی نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى الرجل من اہل الجنہ، کہ جو اہل جنت میں سے ایک شخص کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے، امام فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ فُضَیل، فضیل کی طرف دیکھو. ذرا گرامی، یہ منزلت فضیل ہے. اور جب فضیل بن یسار دنیا سے گزرے تو امام نے کہا کہ فضیل کو غسل و کفن دیا جائے، جب جنازہ تیار ہو جائیں امام کو خبر دی جائے. امام آئے، فضیل کا جنازہ آپ نے خود پڑھایا
اور اس کے بعد فضیل کے لیے امام کے جملات، یہ چھٹے امام کے جملات کہ جس کا لقب صادق ہے. امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ فضیلا، کہ اللہ فضیل پر رحم کرے، کہ فضیل الفضیل من اہل بیت، کہ فضیل ہم اہل بیت سے تھا. یعنی امام نے فضیل کو اتنا مرتبہ دیا، اتنا رتبہ دیا، کہا کہ ہم اہل بیت میں سے تھے. اتنا مقام و مرتبہ ہے فضیل. اب فضیل بن یسار اس روایت کو نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے مجھ سے سوال کیا، تجلسون وتتحدثون، کیا تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو اور آپس میں گفتگو کرتے ہو؟ تجلسون وتتحدثون. تو فضیل نے کہا نعم جعلت فداک، کہ مولا ہاں ہم بیٹھتے ہیں اور ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ میری جان آپ پر فدا ہو. تو امام نے اس کے بعد کہا فضیل سے کہ انی احب تلک المجالس، میں ایسے مجالس کو پسند کرتا ہوں. کہ امام جانتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا ہی ذکر کرتے ہیں. اس لیے امام دعا دے رہے ہیں کہ میں ایسے مجالس کو پسند کرتا ہوں. یعنی احب تلک المجالس احبھا. اس کے بعد فرمایا رحم اللہ امرا احیا امرنا، کہ اللہ رحم کرے اس پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے. ذالک نامی. دیکھیں اس مجالس کی بنا، یہ مجالس عزا جو ہم بچھاتے ہیں اپنے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، در حقیقت میں اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں تشویق کی ہے، ہمیں بڑھاوا دیا ہے کہ ایسے مجالس برپا کرو اور آپس میں مل بیٹھ کر گفتگو کرو. اور اگر گفتگو کرنے کا موضوع ہے تو وہ ہے اہل بیت علیہم السلام کا ذکر اہل بیت کیا کرو. یہ عظمت ہے. عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ یونس کی 35ویں آیت، اور اس آیت میں پروردگار دو عالم فرما رہا ہے قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہ اے رسول سوال کیجئے وہ مشرکین سے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کی ربوبیت کو نہیں مانتے، ان سے سوال کیجئے کہ من یہدی الی الحق، کون حق کی جانب ہدایت کرتا ہے؟ قل اللہ یہدی للحق. اس کے بعد پھر خدا نے کہا، اور یاد رکھو صرف اور صرف خدا ہی حق کی جانب ہدایت کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق. اس کے بعد آیت کہہ رہی ہے کہ فمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ جو حق کی جانب، صراط مستقیم کی جانب جو ہدایت دے، کیا یہ احق نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے؟ یا ام من لا یہدی، کہ جو ہدایت نہیں کرتا، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کی خود ہدایت کی جائے. یعنی اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ کس کی اطاعت کی جائے، کس کی اتباع کی جائے؟ کہ جو حق کی جانب ہدایت کرے اس ہادی کی ہدایت کی جائے، یا اس کی ہدایت کی جائے کہ جو خود ہدایت کے لائق ہے. اس کے بعد قرآن کی آیت آگے بڑھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ افلا تحکمون، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ کیسا حکم کرتے ہو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی دیکھیں، اس آیت کا انتخاب میں نے اس مناسبت سے کیا کہ آج کا دن جو گزرا ہے شہادت کا، 10ویں امام علی النقی الہادی علیہ السلام کہ آپ کا لقب ہادی ہے، اس لیے میں نے ہدایت کے موضوع کا انتخاب کیا. اور اس آیت میں جو لفظ ہدایت آئے ہیں وہ 5 مرتبہ آئے ہیں، کہ اسی آیت میں ہدایت کا لفظ اللہ نے 5 مرتبہ استعمال کیا ہے.
یہ 5 کا عدد بڑا اہم ہوتا ہے کہ 5 کا عدد جو ہے اس میں رمز ہوتا ہے کہ اللہ نے مثلا ایک لفظ ہدایت کو 5 مرتبہ کیوں لایا ہے. اور یہ وہ آیتوں میں سے ہیں کہ جس میں واضح طور پر امامت کی دلیل پوشیدہ ہے. جو قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں وضاحت کے ساتھ اللہ نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے. بعد از رسول ہدایت کا انتظام مکمل ہے. صرف عقل کی ضرورت ہے کہ انسان صاحب عقل ہو. فَكَيْفَ تَحْكُمُونَ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا حکم کرتے ہو. یعنی اس آیت میں فرما رہا ہے اللہ کہ اگر تم ذرا سا غور کرو کہ کس کی ہدایت پر تمہیں زندگی گزارنا ہے، کس کی اطاعت کی جائے، کس کی اتباع کی جائے، یہ آیت واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے اس کی اتباع کی جائے، نہ اس کی اتباع کہ جو خود ہدایت کے لائق ہو کہ اس کی خود ہدایت کی جائے. کہ جو یہ کہیں کہ اگر میں راستہ بھٹک جاؤں تو مجھے راستہ بتا دینا، یا یہ کہیں کہ ہماری امت کی عورتیں خلیفہ وقت سے زیادہ جانتی ہیں، کہ پردے کے پیچھے سے خواتین یہ کہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیتیں ہیں اور ممبر سے کہیں کہ یہ مجھے تو معلوم ہی نہیں. قرآن مجید واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ کس کی ہدایت کی جائے. ذرا گرامی دیکھیں یہ 5 کا جو عدد ہے بڑا اہم ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو 5 کا دامن تھامے رکھو، 5 سے کبھی گمراہ نہ ہونا. یہ 5 کا عدد بڑا اہم ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم ایک مرتبہ گاڑی چلانا سیکھ رہے تھے، ڈرائیونگ سیکھ رہے تھے، تو ڈرائیونگ سکھانے والے نے ہمیں بتایا کہ دیکھیے جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے. جب آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو جو ہاتھ میں گیئر ہوتا ہے اس میں 5 دندے ہوتے ہیں، 5 گیئر ہوتے ہیں، اور پیر کے پاس 3 پیڈل ہوتے ہیں کہ ان 3 کو پیر کے نیچے رکھنا ہوتا ہے، ان 3 کو پیروں سے سنبھالنا ہوتا ہے، اور 5 کو ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت آپ کو کون سا گیئر ڈالنا ہے تاکہ یہ گاڑی آگے بڑھ سکے. دیکھیں گاڑی بنانے والے نے بھی، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا سوچ کر گاڑی بنایا تھا، اس نے ہر گاڑی کے اندر 5 گیئر رکھے ہیں اور 3 پیڈل رکھے ہیں، اور وہ بھی پیر کے نزدیک. یہ بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو زندگی کی گاڑی اگر تمہاری آگے بڑھنا ہے تو 5 کا دامن ہمیشہ ہاتھ میں رکھو، وسیلہ اپناؤ، اور 3 کو ہمیشہ پیر میں رکھنا ضروری ہے. دیکھیں انسان وقت کا محتاج ہے کہ وہ وقت کی شناخت کرے، زمانے کو پہچانے کہ وقت کیا ہو رہا ہے، زمانہ کیا، ٹائم. اب دیکھیں غور کریں کہ گھڑی بنانے والا تو کوئی شیعہ نہیں تھا، گاڑی بنانے والا نہ شیعہ تھا، نہ گھڑی بنانے والا شیعہ ہے، مگر اس نے بھی بہت سوچا، بہت غور کیا کہ گھڑی میں کتنے گھنٹے رکھے جائیں، تو اس نے 12 کا انتخاب کیا کہ 12 گھنٹے رکھے جائیں. اب اس گھنٹوں کو بتانے کے لیے اس نے 3 کانٹوں کا انتخاب کیا. دیکھیں گھڑی بنانے والے نے بھی بڑا سوچ کے غور و فکر کر کے اس نے اگر کانٹے بھی رکھے تو 3 عدد رکھے ہیں، یہ 3 کانٹے. جب تک آپ اس 12 کو نہیں پہچانیں گے اور یہ 3 کانٹوں کو نہیں پہچانیں گے آپ وقت کی شناخت نہیں کر سکتے. وقت کی شناخت، آپ کو وقت پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک آپ یہ 3 کانٹوں کو نہ پہچانیں. عزیزان گرامی ایران کا واقعہ ہے، سوئس. آج کون نہیں جانتا سوئس کا پریزیڈنٹ ایران آیا اور ایران کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی. اور یہ ڈپلومیٹک آداب میں سے ہے کہ جب کوئی پریزیڈنٹ دوسرے ملک جاتا ہے تو اپنے ملک سے ایک ہدیہ لے کر آتا ہے، ایک تحفہ لے کر آتا ہے جو ان کے ملک کا خاص ہو. تو سوئس کا پریزیڈنٹ جب آیا ایران تو اس نے ایران کے پریزیڈنٹ کے لیے ایک تحفہ لایا، اور وہ گھڑی. کہا کہ ہماری جو سب سے اہم چیز جو تحفہ ہے وہ ہے گھڑی، کہ جو ہماری ساخت ہے. اور اس نے کہا کہ یہ گھڑی کا ہمارا امتیاز ہے
یہ اسپیشیالٹی ہے سوئس کی گھڑی کی کہ یہ کبھی رکتی نہیں ہے، 100 سال میں کبھی اس کے وقت میں فرق نہیں آتا ہے، مگر یہ کہ 1 یا 2 سیکنڈ۔ اس نے یہ قبول کیا اس بات کو کہ سوئس گھڑی کا یہ امتیاز ہے کہ یہ کبھی رکتی نہیں، اور 100 سال کی گارنٹی ہے، 100 سال میں اس کا وقت نہیں بدلتا مگر یہ کہ 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے۔ ایران کے پریزیڈنٹ نے جب سنا، کہا کہ یہ جو گھڑی ہے، یہ جو زمانے کو پہچاننے کا وسیلہ ہے، کہ دیکھیں زمان کو پہچاننے کا جو وسیلہ ہوتا ہے اسے میزان کہتے ہیں، میزان، کہ جو زمانے کو پہچانے، زمانے کو تولیں، اسے کہتے ہیں میزان۔ کہا یہ جو میزان آپ کا ہے یہ 100 سال کی گارنٹی ہے، اور اس میں بھی 1 سے 2 سیکنڈ کا فرق ہو جاتا ہے، مگر ہمارے پاس ایک ایسا میزان ہے تا قیامت تک ایک ہی رہے گا، بدلنے والا نہیں ہے، ایک ہی میزان ہے۔ یہ جو نبی نے کہا ہے کہ ولایت علی میزان الاعمال، کہ ولایت علی میزان اعمال ہے، اعمال کو تولنے کا وسیلہ ہے، اور یہ ایسا میزان ہے تا قیامت تک کے میزان ہے۔ اگر انسان اپنے ایمان کو تولنا چاہتا ہے تو ولایت علی دیکھ لے کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے۔ اذان گرامی یہ ہے کہ یا علی انت میزان الاعمال، میزان اعمال ہے مولا کائنات۔ دیکھیں یہ ہدایت کے چراغ ہیں، یہ ہدایت کے راستے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، انما انت منذر ولکل قوم حاد، کہ اے نبی آپ اس امت کے منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور ہر امت کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ جب سوال کیا گیا رسول اللہ یہ تو آیت میں واضح ہے کہ آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، ہادی کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، بتائیں ہادی کون ہے آپ کی امت میں؟ ایک مرتبہ مولا کائنات کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ میری امت کا ہادی علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ۔ ہر امت میں ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی واضح آیت وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ تو آج اس امام کا ذکر ہے جس کا لقب ہے ہادی، ہدایت کرنے والا۔ سارے امام ہادی ہے مگر خاص طور سے 10ویں امام کے مخصوص القاب میں سے ہادی، ہدایت کرنے والا۔ دیکھیں امام نے کیسے ہدایت کی ہے، کیسے ہدایت کی ہے۔ یونس نقاش یہ واقعے کو نقل کر رہا ہے، بہار الانوار میں روایت ہے، اور اس روایت کو میں بہت زمانے سے ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے اسے میں نے اپنی طلبگی کے زمانے میں ہم نے یہ پڑھا تھا روایت کو، اس کے بعد کس امام سے واقعہ ہے یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ میں کافی دن سے توسل کر رہا تھا کہ یہ روایت مجھے واپس ملے تاکہ سند کے ساتھ میں یہ واقعہ پڑھ سکوں، اور اتفاق سے آج ہی جس امام کی شہادت کا دن ہے اسی امام سے متعلق یہ واقعہ مجھے کتاب میں ملا۔ یونس نقاش اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ یونس نقاش 10ویں امام کا پڑوسی ہے، آپ کے گھر کے بازو رہتا ہے، اور بہت ہی خدمت گزار، مولا کا چاہنے والا کہ ہمیشہ مولا کی خدمت کرتا۔ یونس نقاش وہ نقاش تھا، وہ نگین تراش تھا، وہ نگینے بناتا تھا اور نگین کو نقاشی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یونس نقاش آیا اور آ کر امام کی خدمت میں کہنے لگا کہ مولا غضب ہو گیا، وہ یہ کہ موسیٰ ابن بغا جو وزیر متوکل ہے اس نے مجھے ایک نگینہ دیا تھا، ایک نگینہ کہ جو بہت قیمتی نگینہ تھا، بے نظیر نگینہ، بہترین نگینہ، جب سمجھے آپ کوہ نور، وہ ایسا نگینہ لا کر مجھے دیا اور اس سے کہا کہ اس پہ نقش ڈالیں۔
اور وہ نگینہ جب میں نقش ڈال رہا تھا مجھ سے ٹوٹ گیا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے ہدایت کیجیے، میں کیا کروں؟ اس لیے کہ یہ موسیٰ ابن بغا جو ہے وزیر متوکل، اسے اگر معلوم ہوگا یہ مجھے 1000 کوڑے مارے گا یا میری جان لے لے گا، وہ چھوڑے گا نہیں۔ بہت قیمتی نگینہ۔ مولا نے مسکرائے اور مسکرا کر کہا تو اپنے گھر واپس چلا جا، تیری مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ کہتا ہے مولا کل مجھے واپس کرنا ہے۔ مولا میں کیا جواب دوں؟ امام نے کہا تو بے فکر ہو کر اپنے گھر چلا جا، اللہ تیرے حق میں حق لکھ دے گا، تیری مدد کرے گا۔ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن صبح واپس دق الباب کیا، مولا مجھے موسیٰ ابن بغا نے بلوایا ہے اپنے غلام کو بھیج کر، مولا میں کیا جواب دوں اسے؟ امام نے کہا تو بے فکر ہو کر اس کے پاس چلا جا، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ پریشان ہوا، مولا نے کہا پریشان نہ ہو، بے فکر ہو کر تو جا اس کا۔ وہ کہتا ہے بہرحال امام پر بھروسہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے، مگر پھر بھی انسان ہے، دل پریشان ہے، مضطرب ہے کہ ہونے والا کیا ہے۔ مگر امام نے کہا کہ تو پریشان نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، آ کر امام کے قدموں میں گر گیا، کہا مولا آپ نے مجھے بچا لیا۔ جیسے ہی میں موسیٰ ابن بغا کے پاس گیا، موسیٰ ابن بغا نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے یہ کام ہے، وہ یہ کہ میرے گھر میں جو میری جاریہ ہے، جو میری دوسری زوجہ ہے، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے کہ میں جو تحفہ دینے والا تھا اس زوجہ کو، دوسری زوجہ کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ اب یہ چاہتی ہے کہ اسے بھی وہ چاہیے، اب یہ ہے ایک نگینہ، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی 2 انگوٹھیاں بنائی جائیں۔ دیکھیں آپ کیسے مدد ہوتی ہے، کیسے مدد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا پھر تو نے کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں نے اس سے کہا کہ میں اس بارے میں ذرا غور و فکر کروں گا، اس کے بعد جواب دوں گا۔ تو امام نے کہا تو نے اچھا جواب دیا، بہتر جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں نگینوں کو 2 انگوٹھیوں میں بنا کر اسے پیش کر دیا، اور بہترین تحفہ ہدیہ اس نے پایا اس کے بدلے میں۔ اس کا دیکھیں کیسے مدد ہوتی ہے کہ امام سے توسل کا کرنا، امام تمہیں کیسے ہدایت دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دوسرا واقعہ جو نقل ہو رہا ہے، روم کا جو قیصر روم، اس نے خط لکھا عباسی خلفاء کو، خلیفہ وقت کو، یہ کہہ کر کے ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پایا ہے کہ آسمانی کتابوں میں ایک ایسا سورہ موجود ہے کہ جس میں 7 حرف نہیں ہیں۔ یہ 7 حرف نہیں ہیں، حرف سا، حرف جیم، حرف خا، حرف زا، حرف شین، حرف زوئے اور حرف فا۔ یہ 7 حرف اس سورے میں نہیں ہیں۔ ہم نے تمام آسمانی کتابوں کو دیکھ لیا، توریت، انجیل، زبور، تمام کتابوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے، کوئی ایسا سورہ اس میں نہیں ہے کہ یہ 7 حرف اس میں نہ ہوں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی قرآن مجید میں کیا ایسا کوئی سورہ ہے کہ جس میں یہ 7 حرف نہ ہو؟ ایک مرتبہ عباسی خلیفے نے اپنے تمام علماء کو جمع کیا اور اس کے بعد سوال کیا کہ بتاؤ کیا کوئی ایسا قرآن مجید میں سورہ ہے کہ یہ 7 حرف نہ ہو؟ یہ تمام علماء پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی سورہ نہیں ہے کہ جس میں یہ حروف نہ ہو، یہ کیسے پہچانے؟ آپ دیکھیے قرآن مجید کو وہی پہچان سکتا ہے کہ جس کے گھر میں نازل ہو، وہی پہچان سکتے ہیں کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوئی ہے۔ جب سب نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کون سا سورہ ہے کہ جس میں یہ 7 حرف نہ ہو، اب قیصر روم کو جواب کیا دیں؟ کہا کہ ہاں ایک ہی ہے کہ جو فرزند رسول ہے
ان سے سوال کیا جائے کہ جو یہ وارث علم رسول ہے، کہ جس کے حق میں اللہ نے ہدایت رکھا ہے کہ یہی وہ ہادی ہیں کہ جو ہدایت کر سکتے ہیں، جب آپ سے سوال کیا گیا مولا یہ بتائیں کیا قرآن مجید میں کوئی ایسا سورہ ہے کہ جس میں یہ 7 حرف نہ ہو، تو امام نے فرمایا ہاں وہ سورہ الحمد ہے کہ جس میں یہ 7 حرف نہیں ہے، یہ 7 حرف نہیں ہے، اس لیے کہ حرف سا یہ سمبلائز ہے صبور کے معنی میں، صبور کہتے ہیں ہلاکت کو، حرف سا، اور حرف جیم جہیم کے معنی میں سمبلائز کرتا ہے، اور حرف خا خباثت کے معنی، خبیث کے لیے ہے، خباثت یعنی گندگی، اور حرف زا زقوم یہ جہنمیوں کی غذا ہے، زقوم کا پھل، زقوم کا درخت جہنمیوں کے لیے، زقوم زے سے زقوم، حرف شین شقاوت بدبختی، اور حرف زوئے ظلمت، ظلمت اندھیرا تاریکی، اس کے بعد حرف فا فرقت، فرقت جدائی اختلاف، فرمائے یہ 7 حرف سورہ الحمد میں اللہ نے اس لیے نہیں رکھے کیونکہ سورہ الحمد رحمت کا منظر ہے، سورہ الحمد مکمل شفا ہے، مکمل رحمت ہے، اگرچہ ساری قرآن رحمت ہے شفا ہے، مگر سورہ الحمد کے لیے اللہ نے اس میں یہ 7 حرف استعمال نہیں کیے، اس لیے کہ یہ مکمل رحمت کا نمونہ ہے، یہ سورہ الحمد کے لیے کہا گیا۔ سورہ الحمد کے لیے کتنی روایات موجود ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو وہ اپنے گریبان میں جھانک کر 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں، 7 ٹائمز سورہ الحمد پڑھیں اور اپنے سینے پر دم کر لیں تو اللہ اسے شفا عطا کرے گا۔ امام یہ نسخہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں بیماریوں کا دور ہے، وبا کا دور، بہترین نسخہ اہل بیت سے لیں، اہل بیت سے توسل کریں، اہل بیت کا ذکر خود شفا ہے، اہل بیت کے ذکر میں شفا ہے۔ امام نے فرمایا سورہ الحمد کو اپنے سینے پر پڑھ کر دم کریں، دیکھیں یہ بہترین علاج، بہترین۔ امام نے فرمایا سورہ الحمد میں یہ فضیلت ہے، اور آپ دیکھیں سارے سورہ الحمد، سارے قرآن مجید کو اگر خلاصہ کیا جائے تو سورہ الحمد میں ہے، یہ روایت ہے، اور سورہ الحمد کو اگر خلاصہ کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ کیا جائے تو بائے بسم اللہ ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا انا نقطۃ تحت البا، میں اس با کے نیچے کا نقطہ ہوں، علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بات۔ دیکھیں اس با کا نقطہ میں ہوں۔ ذرا گرامی دیکھیں کہ بسم اللہ کی عظمت کیا ہے، فضیلت، جو سورہ الحمد کا خلاصہ بسم اللہ ہے۔ شیخ انصاری کہ شیخ انصاری یہ علماء کی تاریخ میں بہت بزرگ علماء میں سے ہیں، صاحب کرامت، صاحب عظمت، اور اس وقت حوض علمیہ میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جو کتابوں کی یعنی کہ درسی کتابوں میں موجود ہے شیخ انصاری کی کتاب۔ جب تک کوئی طالب علم شیخ انصاری کی کتاب کو نہ پڑھ لے وہ فارغ التحصیل ہوتا ہی نہیں، یعنی ہائیسٹ لیول کی کتاب حوض علمیہ میں شیخ انصاری کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ شیخ انصاری کے بہت سارے واقعات، امام غائب سے ملاقات کے واقعات، بہت عظمت ہیں شیخ انصاری۔ شیخ انصاری کی زندگی کا یہ واقعہ کہتے ہیں کہ آپ کے درس میں ایک شاگرد تاخیر سے آیا کرتا تھا۔ کافی دن تک شیخ انصاری نے غور کیا یہ شاگرد تاخیر سے آ رہا ہے، تو سوال کر لیا کہ اتنی تاخیر سے کیوں آتے ہو؟ تو شاگرد نے کہا کہ استاد میرا گھر بہت دور ہے اور گھر میں میرے علاوہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے گھر کے کام کر کے نکلنا پڑتا ہے، اور پھر راستے میں ایک نہر ہے جو نہر پار کر کے مجھے آنا پڑتا ہے اور آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ تو شیخ انصاری نے ایک تعویذ لکھی اور لکھ کر اس شاگرد کو دی، کہا کہ یہ تعویذ تم اپنے بازو پر باندھ لینا اور یاد رکھنا اسے کھول کر نہیں دیکھنا، یہ تعویذ کو اپنے ساتھ باندھے رکھنا، اور پھر اس نہر پہ سے چل کر آ جانا،
تمہارے لیے نہر وہ راستہ بن جائے گا۔ وہ شاگرد دوسرے دن جب آتا ہے تو اسی تعویذ کے ساتھ شیخ انصاری نے کہا، استاد نے کہا ہے، استاد پر اعتماد ہے، ایک مرتبہ جب دریا پر قدم رکھا تو وہ راستہ بن گیا، وہ دریا پار کر کے وقت پر آ جاتا، کئی دن تک اس طرح آنے لگا۔ ایک مرتبہ جب آ رہا تھا مدرسے تو غور کیا کہ آخر اس تعویذ میں لکھا کیا ہے، تاکہ ہم بھی اسے دیکھ لیں اور پھر چبوتروں پر بیٹھ کے تعویذیں دیں، دکان کھولیں، سپر مارکیٹ کھولیں، دیکھ تو لیں کہ لوگ جو کاپی کرتے ہیں نا، فوٹو کاپی کرتے ہیں آج، دیکھ بھی لیں، ہم بھی دیکھ کر فوٹو کاپی ماریں گے۔ کہا اس نے تعویذ کو کھولا اور جیسے ہی کھولا دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تو سمجھ رہا تھا اس میں کوئی رمز ہوگا، کوئی ایسا جادو ہوگا کہ اس کے اندر پوشیدہ کوئی ایسے الفاظ کہ جو کسی کو پتہ نہ، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج لوگ جانتے ہیں، جا کر کسی عالم سے کوئی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ذکر بتائیں کہ ہم پڑھیں تاکہ ہماری مشکل حل ہو جائے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ دیکھیں استغفار پڑھیں، ماہ رجب بھی ہے، ماہ رجب میں بڑی فضیلت ہے، استغفار کی بڑی عظمت ہے کہ اس ماہ رجب میں اگر دو عمل سب سے زیادہ افضل ہیں وہ ہے روزہ اور دوسرے استغفار، بڑی عظمت ہے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے۔ اس مہینے میں اللہ کی مغفرت کو اونڈیل دیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ ماہ رجب کو اسب کہا گیا ہے، اور اسب کہتے ہیں کہ رحمت کو اونڈیل دیا گیا ہے، ڈالا نہیں گیا ہے، چھنکا نہیں گیا ہے، رحمتوں کو اونڈیل دیا گیا ہے۔ تو کہا ہے کثرت کے ساتھ استغفار کا کرنا اس مہینے میں فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی کو کہا جائے استغفار کیجئے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کوئی ذکر نہیں بتایا، تو استغفار تو یہ تو معمولی سا ذکر ہے۔ اگر اس سے کہا جائے بسم اللہ پڑھیے، آپ خالی بیٹھتے ہیں، دیکھیں انسان خالی کیوں بیٹھے، اپنی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، فقط بسم اللہ، اس قدر روایات ہے بسم اللہ کی فضیلتوں میں، اگر انسان بسم اللہ پڑھے کس قدر فضیلت ہے انسان صلوات کا پڑھنا، کہ انسان اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ لے، اس لیے کہ مصحب اہل بیت علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ میں تسبیح لیا کرتے تھے، اگرچہ آپ بے شمار ذکر کریں مگر تسبیح ہاتھ میں رکھ، تقدس ہے۔ کہا ذکر کریں، صلوات کا پڑھیں، مختلف ذکریں بتائی گئی ہیں، انسان کرے اپنی زبان کو اہل بیت کے ذکر سے مانوس رکھیں، ہمیشہ ذکر اہل بیت ہو۔ انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ جب ہماری جان نکلے، ہماری روح ہمارے بدن سے نکلے تو ہماری زبان پر ذکر اہل بیت ہو، ذکر اہل بیت ہو۔ ذہن گرامی، جب تک آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس سے عادت نہیں کریں گے، عادی نہیں کریں گے اپنی زبان کو، آپ اس تمنا پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ذکر اہل بیت، کوئی ذکر کو کم نہ سمجھیں۔ جب شیخ انصاری کے شاگرد نے دیکھا کہ یہ تو فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے واپس باندھ کر جب وہ نہر پر پیر رکھ رہا تھا، ایک مرتبہ اس نہر میں ڈوبا اور سارے لباس گیلا ہو گیا۔ وہ باہر نکل کر جب نہر پار کر کے جب مدرسے کو پہنچا تو جیسے ہی پہنچا استاد نے کہا کہ تم نے تعویذ کھول لیا، تم نے تعویذ کو کھول لیا۔ تو ایک مرتبہ شاگرد نے پوچھا کہ استاد یہ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے تعویذ کو کھولا ہے؟ تو استاد نے کہا اس لیے کہ اگر تم تعویذ کو نہیں کھولتے تو تمہارے لیے وہ نہر راستہ بنا ہوا ہوتا، مگر تم نے تعویذ کو کھولا اور جیسے ہی کھولا یقیناً تم نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ تو فقط بسم اللہ ہے۔ تو کہا استاد پھر کیوں، یہ وہی تو بسم اللہ ہے، یہ بسم اللہ پھر کام کیوں نہیں کرا؟ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی چابی تو وہی ہے نا، اب کیوں نہیں چل رہی ہے، اب یہ ذکر کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، 40 دن سے پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دعائے توسل پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ذہن گرامی دیکھیں، فائدہ اس ذکر میں کمی نہیں ہے، ہماری زبان میں کمی ہے، ہم میں مشکل ہے۔ شیخ انصاری نے کہا کہ ہاں وہ بسم اللہ وہی ہے، مگر اب اس کی تفسیر بدل گئی، اس کی اہمیت بدل گئی، اس لیے کہ جب میں نے بسم اللہ لکھا تھا اپنی معرفت سے لکھا تھا، یہ میری معرفت سے لکھا تھا کہ میں جانتا تھا کہ بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ کسے کہتے ہیں، بسم اللہ کیا ہے۔ ذہن گرامی، امام نے شیخ انصاری نے فرمایا
کہ میں نے اپنی معرفت سے لکھا تھا، اور جیسے ہی تم نے اسے پڑھا اور دیکھا تمہاری معرفت، کیونکہ تم اس کی معرفت نہیں رکھتے تھے، تو جیسے ہی تمہاری معرفت کم ہو گئی اس کا اثر ختم ہو گیا، اثر ختم۔ دیکھیں، اگر کسی بھی ذکر میں اثر چاہیے تو تمہیں یقین کی منزل پر جانا ہوگا، یقین کی منزل پر پہنچائیں، اپنے معرفت کو بلند کریں، اپنی فکر کو بلند کریں، یقین رکھیں کہ اہل بیت کا ذکر شفا ہے۔ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، کہ جس کا نام دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے، یہ شفا دیتا ہے۔ یہ ذرا گرامی، یہ عظمت ہے ذکر کی۔ شیخ انصاری کا واقعہ کہ ایک مرتبہ شاگرد کہتا ہے کہ میں شیخ انصاری کے درس میں شرکت کیا کرتا تھا، اور شیخ انصاری کے درس میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں گیا، جا کر مولا سے توسل کیا، اور مولا سے میں نے کہا مولا میں شیخ انصاری کے درس میں جاتا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ مجھ پر عنایت کریں، توفیق دیں کہ میں شیخ انصاری کا درس سمجھ سکوں۔ گریا کرتے ہوئے، روتے ہوئے، دیکھیں جب تک انسان کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے انسان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ کہا دعا چاہتے ہو تمہاری مستجاب ہو جائے، کوشش کرو کہ تمہاری آنکھیں پلکیں بھیگ جائیں۔ گریے کی بڑی عظمت ہے۔ کہا گریا کرتے ہوئے جب وہ غشی کی عالم میں تھا، مولا نے کہا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جیسے ہی بیدار ہوا، ایسے عقل کے دروازے اس کے کھلے۔ جب دوسرے دن درس میں جاتا ہے، جیسے ہی شیخ انصاری اپنا درس شروع کرتے ہیں، کہتا ہے شیخ مجھے سوال ہے، وہ جواب دیتے ہیں، تھوڑا درس آگے بڑھتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے شیخ مجھے سوال ہے۔ اتنے سوال کرتا ہے، اس کے دروازے کھل جاتے ہیں ذہن کے، سوال پہ سوال۔ اب درس نہ صرف سمجھ میں آ رہا ہے بلکہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس کا سوال کا جواب کیا ہے، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ جب شیخ انصاری نے دیکھا کہ بہت زیادہ سوال ہو گئے ہیں تو کہا کہ اب خاموش ہو جا، کہ جس نے تجھے بسم اللہ سکھایا ہے اسی نے مجھے ولا الضالین تک سکھایا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کے بعد اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے بعد استاد سے کہا استاد مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ آپ کو مولا نے ولا الضالین تک سکھایا ہے، مگر میں اس پر تعجب کر رہا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مولا نے مجھے فقط بسم اللہ سکھایا ہے۔ تو شیخ انصاری نے کہا کہ جس مولا نے مجھے ولا الضالین تک سکھایا ہے یہ بھی مجھے معرفت دی ہے کہ کون کتنا جانتا ہے، کس کی عنایت، مولا کی کتنی عنایت کس پر ہے، کتنی ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، یہ علماء ہیں، بزرگان ہیں کہ جو ہدایت اہل بیت کے در سے سیکھا ہوا۔ تو اہل بیت علیہ السلام ہدایت، یہ فرمایا کہ یہ 7 حرف ایسے ہیں کہ جو رحمت سے متناقض ہیں، اس لیے اللہ نے سورہ الحمد میں یہ 7 حرفوں کو نہیں رکھا۔ یہ 7 حرف سورہ الحمد میں نہیں ہیں۔ سورہ الحمد کی فضیلت میں ہے کہ اگر مردے پر پڑھا جائے وہ مردہ زندہ ہو جائے، اتنا اثر سورہ الحمد میں ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ کہ مگر یہ کہ وہ زبان سے سورہ الحمد پڑھا جائے، اس زبان کے ساتھ ایسا تاثیر و اثر ہو۔ اہل بیت علیہ السلام نے تو بہت سارے مردوں کو زندہ کیا۔ خود اہل بیت کے مکتب کے شاگرد، اسی دور کے علماء میں سے جو ابھی حال ہی میں اس دنیا سے گزرے ہیں، بہت بڑی شخصیت تاریخ کے علماء میں سے، اس عالم دین کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک جوان کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب اس جوان کا انتقال ہو چکا تھا، غسل و کفن دینے کے بعد اب تشییع جنازہ ہونے والا تھا۔ جب تشییع جنازہ ہونے والا تھا تو یہ اس گھر میں جاتے ہیں، جانے کے بعد 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا اور اس جوان سے کہا کہ اٹھ، وہ جوان جو غسل و کفن دیا جا چکا تھا
وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو جب شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے کیا، یہ آپ نے کیسے کیا کہ ایک مردے کو زندہ کر دینا، تو فرمایا کہ جس در کا غلام ہو، اس در کی خدمت اتنے سال میں نے کی، مگر میں نے کچھ نہیں مانگا۔ اگر زندگی میں اگر ایک چیز اگر مانگی تو وہ کبھی رد نہیں کرتے، تو میں نے توسل کیا اہل بیت سے، اس لیے کہ اس گھر کا فقط یہ ایک واحد جوان تھا، وہ واحد جوان تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی ماں شدت سے گریا کر رہی تھی، تو آپ نے دعا کی، توسل کی، اور وہ جوان زندہ ہو۔ عزیزان گرامی دیکھیں، اہل بیت علیہم السلام نے ہدایت دی ہے، اور یہی ہادیان امت ہے، اور جب تک ان کی ہدایت نہیں پاؤ گے ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ عزیزان گرامی، اس واقعے کو شیرازی بزرگ جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا ہے، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے، ایک علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں پر عراق کا واقعہ ہے، عراق سے، تو وہاں پر لوگوں نے جیسے دیکھا کہ آیت اللہ شیرازی بزرگ یہاں عالم دین آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کا استقبال کیا، بڑے احترام کے ساتھ انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد کرسی رکھی گئی، کرسی پر انہیں بٹھایا گیا، سارے لوگ ان کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک پردہ پوش بی بی آتی ہے، اور آنے کے بعد انہیں سلام کرتی ہے اور کہتی ہے السلام علیکم یا قادم العباس، اے قادم عباس تم پر سلام ہو۔ جب یہ سلام کر کے چلے جاتی ہے تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون عورت تھی، یہ کون خاتون تھی کہ اس نے مجھے اس طرح سلام کیا؟ تو بازو جو بیٹھا ہوا تھا وہ اسی خاتون کا بھائی تھا، اس نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ میں بہت بیمار ہو چکا تھا، اتنا بیمار کہ تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا۔ میری بہن مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، اس نے قمر بنی ہاشم سے توسل کیا، وسیلہ اپنایا، اور کہا کہ عباس میں اپنا بھائی آپ سے مانگتی، میرے بھائی کو حیات دے دے، میرے بھائی کو زندگی دے دے۔ ایک مرتبہ میں نے اسی عالم ارواح میں، اس لیے کہ وہ موت اور حیات کے درمیان تھا، کوما میں تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اس عالم کو دیکھ رہا تھا، میری بہن توسل کر رہی ہے قمر بنی ہاشم سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ قمر بنی ہاشم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ جاؤ جلدی سے جا کر میرے جد رسول اللہ کے پاس میری یہ عرضی کو پیش کر دو۔ آپ کا غلام جاتا ہے، اور جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کی اجل آ چکی ہے، اس کے لیے شفاعت نہ کریں۔ قمر بنی ہاشم نے دوبارہ سے اس خادم سے کہا کہ جاؤ جا کر کہو کہ عباس کہہ رہا ہے کہ اسے شفا دے دیں، اسے مہلت مل جائے۔ وہ خادم جاتا ہے، غلام جاتا ہے، جانے کے بعد دوبارہ واپس آ کر کہتا ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ عباس اس کے لیے توسل نہ کریں، اس کی اجل آ چکی ہے، اس کی اجل آ چکی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، پریشان نہ ہونا، اس کی آخرت سنور چکی ہے، یہ آخرت میں کامیاب ہے۔ ایک مرتبہ، تیسری مرتبہ عباس نے خادم کو نہیں کہا، یہ سارا واقعہ وہ سنا رہا ہے کہ اب تیسری مرتبہ عباس نے خادم سے نہیں کہا، بلکہ خود عباس اب جاتے ہیں رسول کی خدمت میں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا میری اس عرضی کو قبول کر لیں، یا آج کے بعد سے عباس سے باب الحوائج کا لقب لے لیں۔ جیسے ہی رسول اللہ نے سنا کہ عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا اسے شفا دے دیں، یا آج کے بعد سے مجھے باب الحوائج نہ کہیں، ایک مرتبہ رسول خدا نے عباس کی پیشانی کا بوسہ دیا، کہا عباس جاؤ تمہاری عرضی قبول ہو گئی ہے، عباس تو کل بھی باب الحوائج تھا، آج بھی باب الحوائج ہے، تا قیامت تک باب الحوائج رہے گا، عباس تیرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا قمر بنی ہاشم کو باب الحوائج کا لقب کیوں دیا گیا؟ علماء کہتے ہیں کہ اس لیے کہ عباس کی دو تمنائیں پوری نہ ہو سکی،
دو تمنائیں تھی عباس کی تمنا تھی، ایک جنگ کی اجازت مل جائے اور دوسرے خیمے میں پانی پہنچ جائے۔ عباس کی بڑی شدت سے یہ دو تمنائیں تھی۔ زان گرامی، ایک مرتبہ عصر عاشور، شب عاشور کا وقت، شب عاشور جب قمر بنی ہاشم خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ قمر بنی ہاشم کے جو ذمہ داریوں میں سے کام یہ تھا کہ خیموں کی حفاظت، پردے دار عورتوں کے پردے کے محافظ، یا حامی الزعینہ، یہ قمر بنی ہاشم کا لقب ہے، حامی الزعینہ، یعنی پردے دار عورتوں کے پردے کے محافظ۔ عباس کا یہ کام تھا کہ خیموں کا معائنہ کریں کہ کوئی خیموں کے اطراف قریب نہ آئیں، اور قمر بنی ہاشم کی یہ جو ذمہ داری تھی یہ اس مصیبت سے واضح ہوتی ہے کہ جب قمر بنی ہاشم دنیا سے گزرے تو سید الشہداء نے کہا کہ عباس اب وہ آنکھ جاگا کرے گی کہ عباس کے وجود سے سویا کرتی تھی، آرام سے تھی، سکون میں تھی، اب وہ آنکھ جاگا کرے گی جو سویا کرتی تھی، اور وہ سویا کریں گے جو جاگا کرتے تھے۔ عباس کے ڈر سے گھبرا کر جو جاگتے تھے اب وہ سویا کریں گے۔ ذان گرامی، عباس معائنہ کر رہے ہیں خیموں کا۔ ایک مرتبہ خیموں کا معائنہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو زہیر ابن قین نے دیکھا، اور زہیر نے کہا عباس ذرا گھوڑے سے نیچے تو آنا۔ تو عباس نے کہا کہ زہیر آج عباس کو گھوڑے سے نیچے آنے کے لیے نہ کہنا، اس لیے کہ عباس آج اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، آج عباس کے پاس وقت نہیں ہے۔ زہیر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ زہیر نے کہا عباس کیا تم جانتے ہو علی نے تمہیں کس وقت کے لیے مانگا تھا؟ عباس، علی نے عقیل کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا عقیل مجھے ایسی زوجہ چاہیے کہ جس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو کہ میرے حسین کی مدد کرے، میرے حسین پر علی کی جانب سے قربان ہو۔ کیا عباس تم جانتے ہو ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم کو جلال آیا؟ دیکھیں جو قمر بنی ہاشم بچپنے سے پرورش ہو رہی ہو، مقصد خلقت عباس بتایا جا رہا ہو، جب اسے یاد دہانی دلائے جائیں عباس کو جلال آیا، عباس نے انگڑائی لی، بند زرہ ٹوٹے۔ ایک مرتبہ عباس کے قدم زمین پر پہنچے اور ایک مرتبہ عباس نے کہا اَأَشْجَعُونِی، اے زہیر کیا مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ اے زہیر میں جانتا ہوں کہ مجھے کس دن کے لیے مانگا گیا ہے، زہیر ذرا کل کا سورج تو طلوع ہونے دو۔ اے زہیر عباس بتائے گا کہ کس کا بیٹا ہے عباس، عباس کس کا بیٹا ہے۔ ذان گرامی، عباس کی سب سے پہلی تمنا یہ تھی کہ عباس کو جنگ کی اجازت مل جائے۔ عباس کی سب سے پہلی تمنا ٹوٹی کیونکہ حسین نہیں چاہ رہے ہیں کہ عباس جنگ کریں، مصلحت الہی ہے، عباس ہمیں شہادت دینی ہے، عباس تمہارے بازو کٹنے ہیں، میرے جد کا دین بچنا ہے۔ ذان گرامی، عباس کی پہلی تمنا۔ دوسری تمنا عباس کی یہ تھی کہ خیمے میں پانی پہنچ جائے۔ ذان گرامی، ایک مرتبہ مختار ثقفی کے سامنے جب ہرملہ کو لایا گیا تو ہرملہ سے پوچھا گیا کہ ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ ہرملہ نے کہا اے مختار تو سن نہیں سکے گا میں نے کربلا میں کیا کیا۔ مختار، میں جب کربلا کی زمین پر آیا میرے ساتھ 3 سے شعبہ تیر تھے۔ یہ سے شعبہ تیر وہ ان تیروں کو کہا جاتا ہے کہ جو بڑے جانوروں کو مارا جاتا تھا۔ جب کسی بھاگتے ہوئے جانور کو اگر گرانا ہوتا ہے، گھوڑے کو گرانا ہوتا ہے، اونٹ کو گرانا ہوتا ہے، یہ سے شعبہ تیر استعمال ہوتے تھے۔ کہا مختار میں اپنے ساتھ 3 سے شعبہ تیر کو لایا تھا، میں نے پہلا سے شعبہ تیر جب چلایا اس وقت جب عباس خیمے کی جانب پانی کو لے جا رہے تھے،
مشکیزہ سکینہ کو بھر کر عباس خیمے کی جانب جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، عباس پر اتنے تیر برسائے جا رہے تھے مگر عباس کو ان تیروں کی فکر نہیں تھی۔ عباس کو اگر فکر تھی وہ مشکیزہ سکینہ کی فکر تھی۔ عباس سارے تیر اپنے جسم پر سنبھال رہے ہیں مگر مشکیزہ سکینہ کو تیر لگنے نہیں دے رہے ہیں۔ عباس کے بازو قلم ہو گئے مگر عباس اب بھی چاہ رہے ہیں کہ مشکیزہ سکینہ خیمے میں پہنچ جائیں۔ کہا ہرملا نے، اے مختار، میں نے پہلا سے شعبہ تیر اب جو عباس کے مشکیزے پر میں نے لگایا، ایک مرتبہ مشکیزہ سکینہ چھد گیا، عباس کے سینے سے خون بہنے لگا۔ عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پہ آ گئے۔ ایک مرتبہ بشیر نے مدینے میں ام البنین سے کہا، ام البنین عباس کے بازو قلم ہو گئے، عباس کے سر پر گرز لگا، عباس گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ ایک مرتبہ ام البنین نے سنا اور کہا، اے بشیر ذرا رک جا، ذرا یہ تو بتا، ارے کس مائی کا لال میرے عباس کے خد کے برابر ہے کہ اس کا ہاتھ عباس کے سر تک پہنچے، عباس کے سر پر گرز مارے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مرتبہ بشیر رونے لگا۔ بشیر نے کہا، ام البنین جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، مشکیزہ سکینہ چھد گیا، ایک تیر عباس کے آنکھ میں پیوست ہو گیا، عباس تڑپنے لگے، بڑی کوشش کی تیر آنکھ سے نکل جائے مگر کیسے نکلے؟ عباس نے اپنے زانوؤں کو اوپر کیا، اب جو سر جھکایا عباس کے سر سے امامہ زمین پہ گرا۔ عباس نے چاہا کہ اپنے پیروں کے سہارے آنکھ سے تیر کو نکالے، اور ایک ظالم نے عباس کے سر کو قریب پایا، اب جو گرز اٹھایا عباس کا سر، ارے عباس گھوڑے پہ ٹک نہ سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا، ارے زہرا کا مرثیہ، ہر گھوڑے سوار گھوڑے سے زمین پر آیا اپنے ہاتھوں کے سہارے۔ ہائے میرا عباس، چہرے کے بل زمین۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ بار اللہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار ہمیں جو بیمار علیل ہے، التماس دعا کہتے ہیں، حاضرین میں ان کے متعلقین میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہے ان کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما، بالخصوص اس وبا سے محفوظ فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما۔ پروردگار مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے نواب سید سجاد حیدر مرحوم و مغفور ابن نواب میر شمشیر علی صاحب خان کی روح کے لیے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔